رانا ثناءاللہ پہلے اپنے آپ سے نپٹ لے، پہلے اپنی مونچھوں کا سائز ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے جی، پہلے اپنی اوقات دیکھ لے۔ اور رہی بات خان کا، یہ سپاہی اور میرے جیسے بہت سارے سپاہی ہیں، جان مال عزت آبرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ قربان ہے۔ کبھی یہ تصور بھی نہ کرے، کبھی سوچے بھی نہ خان کی طرف آنکھ اٹھانا۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، اس آنکھ کو عبرت بنا دیں گے، اس کان کو عبرت بنا دیں گے، اس ہاتھ کو عبرت بنا دیں گے، اس سوچ کو عبرت بنا دیں گے۔ آنے والی نسلیں ان کو معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ان کا پالا کس سے پڑا ہے ذرا پتہ کروا لیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ شہریار افریدی صاحب موجود ہیں۔ شہریار بھائی یہ بتائیں، کل رات بنی گلہ بہت پولیس پہنچ گئی، اس کے علاوہ شری منصوری کو گرفتار کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے گھروں میں چھاپے لگائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ یہ اہل، یہ گھسبیٹیے جن کو اپنی روایات کا نہیں پتہ، جن کو اپنی بنیاد جو کھو بیٹھے ہیں، جو غیروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کو نہ روایات کا پتہ، نہ اقدار کا پتہ۔ آئین ہمارا قرآن اور سنت کتاب ہے۔ قرآن اور سنت عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک وہ جو استاد یونیورسٹی لیول پہ پڑھانے والی، ان پہ ہاتھ کیوں ڈالا کہ وہ سچ بولتی ہیں؟ اور مقدمہ کب کا بنایا؟ پھر یہ جو کل خان صاحب کے گھر یہ پولیس جس طریقے سے بھی گئی، جو بھی ان کا مقصد تھا وہ رب جانتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس سے ان کی تذلیل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ڈرا نہیں سکتے پاکستانی قوم کو۔ میں آپ کو ایماناً کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اللہ نے سو موٹو ایکشن، میں نے جو مناظر حرم شریف اور مسجد نبوی میں دیکھے ہیں اللہ کے گھر میں، ہماری تو کوئی وقت نہیں، لیکن ہر طرف ایسے تھا جیسے ہر کوئی اللہ سے خان کی مدد مانگ رہا ہو اور خان کی کامیابی مانگ رہا ہو۔ تو پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، یہ اپنا کام کرتے رہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ خود تمام یہ ایسے کردار ہیں جنہوں اربوں روپے کی کرپشن، کسی پہ ڈرگز کیس، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ، یہ اس ملک کے اوپر دھبا ہیں اور میرے رب نے ان کو عبرت بنانا ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا خان کو، یہ کہ آج پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور یہ قوم اب پارٹی سے بھی نکل گئی ہے، یعنی JUI، پیپلز پارٹی، PMLN، جماعت اسلامی، ANP، BNP، جتنی بھی ریجنل اور نیشنل پارٹیز ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی ذات، اللہ کے محبوب کے ناموس اور اس دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا ٹولہ جو ہے، جو کرپٹ ٹولہ ہے، جو غیروں کے اشاروں پہ چلتا ہے، جو اپنی ایمان کو بیچتے ہیں، اپنی ماں کو بیچتے ہیں، وہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو ان کے کچھ انشاءاللہ دن رہ گئے ہیں۔ رہی بات ڈرانے دھمکانے کی، تو ہم پرامن لوگ ہیں، اس ملک کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، امن کی، خیر کی دعا مانگتے ہیں، لیکن ان سے ریکویسٹ ہے ہمیں نہ چھیڑا جائے، نہ چھیڑا جائے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یا وہ والا زمانہ نہیں۔ اب انشاءاللہ باذن اللہ سندھی، بلوچ، پنجابی، مہاجر، پشتون، سرائکی، گلگت بلتستانی، کشمیری، ہر سوچ، ہر فکر عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کو اتار دیا ہے۔ یہ نا اہل انشاءاللہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج بھی ان کو اللہ ٹائم دے رہا ہے کہ ڈرو مت، ڈرو رب سے، میدان میں آؤ، الیکشن میں مقابلہ کرو۔ یہ آج کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ اس ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کا خوف اتنا ان پہ طاری ہو گیا کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی، یہ تقسیم در تقسیم ہوں گے۔ اور یہ جو انہوں نے وزارتیں جس طرح بانٹی ہیں، میں حیران ہوں کہ ان کو لوگ سلوٹ کیسے کریں گے۔ اور میں آج سپریم کورٹ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا، یہ رانا ثناءاللہ پر آپ کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لیتے؟ یہ جو ٹرائل سے چھپا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ میرا آج ان سے کویشچن ہے۔ ANF آرمی کے انڈر کنٹرول ہے نا، میجر جنرل اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ یہ جب تمام چیزیں تو آج سو موٹو ایکشن لیں۔ یہ کیسے انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہے؟ یہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء، قوم کی بیٹیوں کے منہ میں گولیاں مارنے والے، یہ وہ بدبخت ہیں جو پاور کے لیے، اقتدار کے لیے کچھ بھی کر دیں۔ تو آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستانی قوم
انشاءاللہ ایک ایسی تاریخ رقم کرنی جا رہی ہے جس کو آنے والی نسلیں یاد کریں گی، اور روز محشر کے دن امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی جو تعریف کریں گے انشاءاللہ وہ پوری انسانیت دیکھے گی۔ اللہ اس ملک کی خیر رکھے۔ میرے اچھا مجھے یہ بتا دیں، آپ نے رانا ثناءاللہ پہ بات کی، رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد ہو، آپ سے میں خود نپٹوں گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کی ایک ویڈیو آ گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس؟ دیکھیں میری بات سنیں، رانا ثناءاللہ پہلے اپنے آپ سے نپٹ لے، پہلے اپنی مونچھوں کا سائز ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے جی، پہلے اپنی اوقات دیکھ لے۔ اور رہی بات خان کا، یہ سپاہی اور میرے جیسے بہت سارے سپاہی ہیں، جان مال عزت آبرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ قربان ہے۔ کبھی یہ تصور بھی نہ کرے، کبھی سوچے بھی نہ خان کی طرف آنکھ اٹھانا۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، اس آنکھ کو عبرت بنا دیں گے، اس کان کو عبرت بنا دیں گے، اس ہاتھ کو عبرت بنا دیں گے، اس سوچ کو عبرت بنا دیں گے۔ آنے والی نسلیں ان کو معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ان کا پالا کس سے پڑا ہے ذرا پتہ کروا لیں انشاءاللہ۔ مجھے بتائیں، آپ یہاں احتجاج کے لیے پہنچے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا وجہ، کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوں۔ میں پاکستان کی خاطر آیا ہوں، اور پچھلے دور میں جیسے گرفتاریاں اگر کی گئی ہیں تو وہ سب کو نظر آتا ہے کہ وہ چور بھی تھے، ہیرا پھیریاں بھی کرتے تھے، مطلب کسی مقدمے میں تھے۔ ابھی جیسے شیریں مزاری کو اٹھایا گیا ہے، ابھی یہ شروعات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈرا دھمکا کے پاکستان کے عوام کو دبا دیں گے، اور پچھلے جیسے 70 سالوں میں انہوں نے سب کو جیل رکھا، نوکریوں میں، مطلب ایک گروپ بندی بنی ہوئی ہے ہر محکمے میں، ہر لیول میں۔ اب گلو بٹو نے جیسے پیچھے کیا تھا، ابھی یہ بھی شیریں مزاری سے شروعات کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے اگر عوام دب گئی، پاکستان کی عوام، صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی جو مسئلہ ہے وہ پاکستانی عوام کا اور ہنڈو کا ہے، اور ایک سائڈ پہ سارے گنڈے کھڑے ہیں، دوسری سائڈ پہ عمران خان ہی کھڑا، ہم عوام پاکستان کھڑے ہیں، اور عوام پاکستان کو یہ دبا کے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں، اور انشاءاللہ ابھی عوام پاکستان آج نکلی ہے اور مزید بھی نکلے گی، اور ہم اس طرح کی غنڈہ گردی اور ان دہشت گردوں کو اس طرح کے کاروائیاں نہیں کرنے دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی پہنچے ہیں یہاں احتجاج کے لیے، کیا وجہ، کیوں آئے ہیں؟ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، عالمگیر خان کے گھر کے باہر چھاپے لگائے جا رہے ہیں، شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا، بنی گالہ کے باہر رات کو پولیس پہنچ گئی، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس امپورٹڈ حکومت کو، پاکستان کی پوری طلبہ برادری اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ صرف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سینکڑوں طلباء عمران خان کے گھر کے باہر بیٹھے ہیں، اور ادھر سینکڑوں طلباء یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، یہ سارے اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں۔ نون لیگ کی ایک سیاہ تاریخ ہے، اس نے ہمیشہ گنڈا گردی کی، خواہ وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو یا پنجاب کے دوسرے اضلاع کا واقعہ ہو، انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ہم گرفتاریاں کر کے ان کو ڈرا لیں گے، لیکن اب ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان جاگ چکا ہے، پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، ہم پورا پاکستان عمران خان کی خاطر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان کی طرف انہوں نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھ توڑ ڈالیں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو، جہاں عمران خان کا پسینہ گرے گا، ان طلباء کا وہاں طلباء کا خون گرا گا۔ انشاءاللہ ہم ان دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں جو ملک دشمن ہے کہ اب مزید تمہاری حکومت ہم برداشت نہیں کریں گے۔